اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے کیوں پسند ہے۔ دیکھیں، ہمیں اندھیرے اس لیے پسند ہیں کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے، فکر دی ہے، جو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، دراصل اس کو ہم نے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ قیامت کے دن دوزخ کے کنارے جب حق سے منہ موڑنے والوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے۔ وہ افسوس یوں کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اگر ہم عقل سے کام لیتے، اگر ہم کسی حق سنانے والے کی بات کو توجہ سے سن لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اور یہی رویہ آج ہمارا ہے کہ ہم عقل سے بھی کام نہیں لے رہے۔ اگر کوئی حق کی آواز ہماری کانوں تک پہنچتی ہے تو اسے ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یار یہ تو بوریت کا مسئلہ ہے، یہ تو روحانیت کی بات کر رہے ہیں، یہ تو روح کو لے کے بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، چھوڑو یار، چلو سیر کے لیے۔ آج سردی کا موسم ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، گرم گرم پکوڑے بناتے، اور پکوڑے بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بس پکوڑے کھائیں بھی، بازار سے فلاں دکان سے بھئی گرم گرم سموسے منگوا لو، چھوڑو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو اندھیرے ہمیں پسند ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم اس کے ذریعے حق کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کان دیے ہیں، حق کی آواز کو سنتے نہیں ہیں۔ زبان دی ہے، حق بولنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کم از کم پوچھ تو سکتے ہو نا کسی سے کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا کچھ انتظام کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھیا؟ یہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، کسی کو کچھ حاصل وصول ہی نہیں ہوتا۔ ایک ارب چھوڑ کے مر گیا، دوسرا 50 کروڑ چھوڑ کے مر گیا، تیسرا 50 بنگلے چھوڑ کے مر گیا، کچھ تو اپنے ساتھ لے جا ہی نہیں سکا۔ یہ کیا چکر ہے؟ اور سب ایک قسم کے انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہر انسان کی 2 آنکھیں ہیں، 5 یعنی 20 انگلیاں ہیں، 10 ہاتھوں کی اور 10 پاؤں کی، 20 انگلیاں ہیں، سب ایک سے انسان ہیں، ایک سے ڈھانچے ہیں، کسی کی آنکھیں ماتھے کے پیچھے نہیں ہیں، سب آنکھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھیا؟ کوئی اس بات کو سوچتا تک نہیں ہے، بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ سینما انڈیا کی فلم لگی ہے، سارے لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں اس پہ، شاہ رخ خان ہے اور کون ہے اور اس پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ بس وہاں سے بس وقفہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں گھر کو۔ آج کل تو گھر گھر سینما ہے، پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ آخری شو دیکھنے کو لوگ ترجیح دیتے تھے، اس میں رش زیادہ ہوتا تھا کیونکہ سب لوگ فارغ ہو جاتے تھے۔ آخری شو 9 سے 12، 3 گھنٹے کا شو ہوتا ہے۔ تو دراصل ہم اندھیرے جو ہیں وہ ہمیں پسند اس لیے ہیں کہ ہم حق کی آواز کو سننے کے لیے نہ تو تیار ہیں اور نہ حق کے متعلق کچھ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا ایک بہت مضبوط دھوکہ لگا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے نا، یہ بجلی کا ہے، کچھ جھٹکے تو ذرا ہلکے ہوتے ہیں اور کچھ جھٹکے تیز ہوتے ہیں، تو ایک جھٹکا لگتا ہے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو اپنے ارد گرد کی خبر نہیں رہتی۔ تو ایسے ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں نا جھٹکوں کی۔ بٹن بند ہے اور آپ کا تار لگ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ہلکا شارٹ ہوگا، لیکن اگر گہرا جھٹکا لگا تو ہو سکتا ہے انسان بے ہوش ہو جائے۔ تو ایک جھٹکا لگا ہے ہمیں ایک جھٹکا لگا ہوا ہے، یہ دنیا اور ظاہر کا ایک جھٹکا ہے۔ اس میں اب یہ ہوا ہے کہ ہم بے ہوش ہو گئے، اب لوگ ہمیں پکار رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ہوش میں آنے کے لیے تیاری نہیں ہے، کیونکہ جس خوابوں میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے اور جو خواب ہم نے سجا لیے ہیں دنیا میں،
وہ اتنے گہرے ہیں کہ ہم کسی کی آواز سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو سوچنے والے لوگ ہیں، وہ حق کی آواز کو سن لیتے ہیں اور اس میں ان کو اپنی زندگی نظر آتی ہے۔ حق کی آواز کی طرف توجہ دینے میں ان اہل حق کو زندگی نظر آتی ہے، یا جو باشعور لوگ ہیں، جو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو زندگی نظر آتی ہے، اور وہ ان کی آواز کو سن کے اس پر لبیک کہتے ہیں، اور وہ آواز ہوتی ہے اللہ کی طرف بلانے والے کی، تو وہ اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں اور اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اپنے رب سے یہ کہیں گے بھی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یا دنیا میں یا آخرت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک آواز سنی جو حق کی طرف لوگوں کو بلا رہی تھی، اننا سمعنا منادیا، ایک منادی کی آواز سنی۔ اب منادی ہو سکتا ہے آپ کا باپ بھی ہو، آپ کا چچا ہو، باپ ہو۔ ابو طالب صاحب کو ان کے بھتیجے نے آواز نہیں دی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے نے آواز نہیں دی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ آپ ہی میں سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے تو ایک آواز سنی اور جو حق کی طرف لوگوں کو بلا رہی تھی، تو بس ہم نے اس پر یقین کر لیا، اب تو ہمارے گناہ بخش دے، ہماری غلطیوں سے نظر انداز کر دے، ہماری مغفرت کر دے، فاغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری بدحالی ہم سے دور کر دے۔ تو بہرحال انسان کو اندھیرے میں، آپ کو جو موضوع میرا یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے پسند ہے، اندھیروں کی طرف آپ دیکھیں، دنیا کی کمائی کی کوئی باتیں کرے، عام طور پہ دنیا والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی وہ کام کرو اس میں اتنا فائدہ ہے، وہ کام کرو اس میں اتنا فائدہ ہے، اس سے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے پاس پیسے ہیں، لاؤ بھئی پھینکو اس میں پیسے، اس کاروبار میں پیسے پھینکو۔ تو اندھیرے ہمیں پسند ہیں اور اندھیروں میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مدہوش ہیں، ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے ایک زندہ بچہ نکلتا ہے، ہمیں پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ انسان کیوں آیا ہے، یہ کون ہے، اس کو کس نے بنایا ہے میرے پیٹ میں۔ ماں کبھی یہ نہیں سوچتی۔ میں خود ماں کے پیٹ سے باہر نکلی ہوں، میرا ایک بچہ اور بھی میں نے پیدا کر لیا، یہ ہے کیا چکر، یہ چکر کیا ہے؟ ہر چکر پہ ہم سوچتے کہ بھئی چکر ہے، تو ہر معاملے کی تہہ تک ہم پہنچتے ہیں۔ اس معاملے کی تہہ میں ہم جانا نہیں چاہتے کہ بچے کیوں آ رہے ہیں اور کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بنانے والا تو ایک ذات ہے۔ تو ہم مدہوش ہیں، غافل، اولئک هم الغافلون کے الفاظ ہیں، یہ غافل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں 17ویں پارے کی ابتدا ہے سورہ انبیاء کی کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ یہی حالت ہماری ہے کہ ہم نے حق سے منہ موڑ کے جینا چاہتے ہیں، انہی ظاہر کے تماشوں میں رہنا چاہتے ہیں، انہی اندھیروں میں ہم رہنا چاہتے ہیں، اور اسی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ تو یہ بات بہت زیادہ غلط فہمی پہ مشتمل ہے، اور اس غلط فہمی سے جتنی جلدی ہم باہر نکل آئیں اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کسی کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، فائدہ یا نقصان آپ کی اپنی ذات کا ہے، یا آپ اپنے آپ کو آگ کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا دوسری صورت میں جنت میں آپ اپنا اعلیٰ مقام بنا رہے ہیں، گھر بن رہا ہے آپ کا، اور بہت عالیشان گھر بن رہا ہے۔
فرعون کی بیوی تھی تو آسیہ نام آتا ہے اس کا، تو اس کی ایک دعا یہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ یہ دعا کبھی ہم نے مانگی ہے اللہ سے؟ ہم کہتے ہیں اللہ دنیا میں کوئی اچھا سا گھر ہو، کوئی اچھا 1-2 کنال کی کوٹھی ہو، واہ مزے آ جائیں گے، اس میں کیاریاں ہوں گی اور اس میں ہم اپنی مرضی کے پودے لگائیں گے۔ تو مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ وہ ایک اس میں ہے نا کہ انسان جب مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیا لایا اپنے ساتھ، انسان کہتے ہیں اس نے کیا چھوڑا، کتنا کمایا، وہی ڈیر مالی پرے خود۔ تو یہ ہماری اصل میں سوچ میں فرق ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آخرت اپنے ساتھ کیا لے جا رہے ہیں۔ جنت میں گھر بنا کے سب سے پہلے میں آپ سے یہ مشورہ دیتا ہوں عام طور پہ کہ آپ جنت میں گھر بنا لیں اور اس پہ آپ کے نام کی تختی لکھی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، تو راستے میں ایک مکان آیا، حضور وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں، تو وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا عمر کا گھر ہے، عمر کے نام کی تختی لگی ہوئی، تو میں نے چاہا کہ میں جا کے دیکھوں بھائی عمر کا گھر کیسا ہے، تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں اس میں نہ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور چلے جاتے نا، آپ چلے جاتے، میں تو خوش ہوتا آپ اگر میرے گھر چلے جاتے۔ تو یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص، یہ بات آخری بات میں کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص اپنا آخرت میں گھر بنا رہا ہے، یا اگر جنت میں گھر بنانے کا آپ کا خیال نہیں ہے تو آپ کا تیاری ہو رہی ہے دوزخ میں آپ کی جگہ متعین ہو رہی ہے۔ انسان اپنی زندگی جو گزار رہا ہے جس طریقے سے اور جس خیال سے گزار رہا ہے، یا تو اس کا گھر جنت میں بن رہا ہے اور یا اس کا جنت میں ٹھکانہ پکا ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ مہلت کا وقت ہے۔ انسان یہ سوچے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے وہ کیا بھجوا رہا ہے۔ تو ہم تو یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہ میرے نواسے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے ان کے لیے میں کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ یقیناً جو آپ ان کے لیے چھوڑیں گے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں بچوں کے اخراجات پورے کرنے آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کریں، لیکن بچوں کے لیے کوئی کاروبار اسٹیبلش کریں یا کارخانہ کھول لیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں آپ اپنا پکا محل بنوا لیں، اور خاص طور پہ جنت الفردوس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم